اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ جو اللہ کے غیر سے امید رکھتا ہے اللہ اسے من غیر کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اسے من غیر کے حوالے جانو تمہارا جس کو امید ہے وہ جانے. ساری ذلت اور ساری مصیبت اور سارا تسلط غیروں کا اس لیے مسلمانوں پر کہ ساری امیدیں اللہ کے غیر سے وابستہ ہیں. یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا, مان اسی کے چاہنے سے نہیں ہو رہا. آپ اندازہ کریں, غور کریں اس بات پر. اللہ اکبر. جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں, جو اسباب اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے ہیں, اللہ ان کو ان اسباب میں بھی اپنی چاہت کے بغیر کامیاب نہیں کرتے. تو جو اسباب اللہ نے غیروں کو ناراض ہو کر دیے ہیں ان سے مسلمان امید کیسے کر سکتا ہے؟ سوچو, جو اسباب اللہ نے غیر انبیاء علیہ السلام کو راضی ہو کر دیے. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اللہ راضی ہو کر دیے, ہر چیز پر تسلط, ہر چیز تابع, کیا ہوا, کیا جنات, کیا شیاطین, کیا پانی کا بہاؤ, ہر چیز محدہ, ہر چیز تابع ہے, ہر چیز پر اختیار ہے. ہوا جدھر چاہیں گے ادھر کی چلے گی, ہوا جدھر کی چاہیں گے ادھر کی چلے گی. لیکن ان ساری شکلوں پر تسلط دے کر آزمایا, ساری شکلوں پر قابو دے کر آزمایا اور مجھے ایک اچھے کام میں آزمایا. یہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر تو اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد تیار کروں, 100 بیویوں سے صحبت کی, اعلیٰ قوت, اعلیٰ نسل کی بیویاں, نیت بہت اچھی. آج کل آتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی نا, تو کہتے دعا کر دو اللہ بیٹا دے دے, اللہ بیٹا دے دے. صحیح کیا نیت؟ یہ دین کا داعی بناؤں گا. اولاد چاہنے کے لیے دین کا داعی کہہ رہا ہے, دین کے لیے نہیں. ورنہ جو اولادیں ہیں انہوں نے دین کی تعلیم کتنی دی, دین کی دعوت کے لیے کتنا فارغ کیا, دین کی دعوت کے لیے کتنا فارغ کیا. زکریا علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اولاد چاہی, کیونکہ باپ کی لائی ہوئی, وہ باپ کو ملی ہوئی چیز کی جو حفاظت اولاد کر سکتی ہے وہ دوسرے نہیں کر سکتے. یہ اصولی بات ہے, یہ اصولی بات. انی خفت الموالی من ورائی, یہ لفظ بتا رہا ہے کہ کسی بھی زمانے میں کسی بھی خیر کے سلسلے کو آگے جتنا محفوظ اولادیں رکھ سکتی ہیں دوسرے نہیں رکھ سکتی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی اولادوں کو اس خیر کے کام میں لگاؤ جس خیر کا اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات, بہت اہم ہے. وہ کہہ رہی نہیں خفت الموالی من ورائی, مجھے اپنے غلاموں پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ دین کی امانت کو ضائع کر دیں گے. جی ہاں, اس لیے باقی امانت کی جتنی حفاظت اولاد کرے گی اتنا کوئی اور نہیں کرے گا. یہاں لوگوں سے اشکال ہوتا ہے, کیونکہ حقیقت تو بیچاروں کو دور کی بھی خبر نہیں ہے. جی ہاں, وہ سمجھتے ہیں کوئی جاگیر ہے, کوئی وراثت ہے کہ ہاں ایسا ہی تو ہے. بات اصل یہی ہے, دنیا والوں کی طرح مزاج بن گیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس گھر سے بھی کوئی خیر کا کام ہو, اس خیر کے کام کا جتنا اولاد محافظ ہوگی اتنا دوسرا محافظ نہیں ہوگا. جی ہاں, یہ خون کا تقاضا ہوتا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے یہ کہہ کر اولاد مانگی. عمر 120 سال, بیوی کی عمر 90 سال, اور سارے اسباب کا انکار کیا کہ اسباب بالکل ناکارہ ہو چکے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کہ پہلے ان اسباب میں تو قوت پیدا کر, پھر اس قوت پر اولاد دے. ہم سب اتنے نالائق اور احمق ہیں کہ حقیقت سے اتنا دور ہیں کہ اللہ کو اسباب بتا کر دعا مانگتے ہیں. وہی میں بات دہراؤں گا کہ ہم لوگ نظام کائنات کو اللہ کی قدرت اور ضابطہ سمجھتے ہیں. وہ بھی اولاد کیسے دے گا بیوی کے بغیر؟ پہلے قوت ہو پھر اس قوت سے اولاد ہو. اور یہاں یہ کہہ کر مانگ رہے ہیں کہ نہیں, ہڈیاں گھل چکی ہیں, بال سفید ہو چکے ہیں, اور کوئی ظاہری سبب اولاد کے ملنے کا نہیں ہے, مگر مجھے تجھ سے اولاد چاہیے. یہ نہیں کہ پہلے تو اسباب کو کامیاب کر, اسباب کو کارآمد کر, بس اسباب کا کارآمد کرنا ہی یہ قدرت کے خلاف ہے. یہ قدرت کے خلاف ہے کہ اسباب کارآمد ہوں گے تب ان اسباب سے کوئی نتیجہ نکلے گا. اللہ نے اس عمر میں اولاد دی, میں تو اس کو عرض کر رہا تھا کہ خوب اعلیٰ قوت, خوب اعلیٰ نسل کی بیویاں, ارادہ بھی بہت اچھا کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کریں. سوچو تو صحیح, اللہ کی شان. 99 عورتوں کو تو حمل ہی نہیں ٹھہرا. ساری ماؤں کے رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں. جی ہاں, ہر آن ہر گھڑی ساری عورتوں کے رحم ہر آن ہر گھڑی اللہ کے قبضے میں ہیں, اور ہر وقت اللہ کے علم میں ہے کس رحم میں بچہ کس حالت میں ہے, ہر وقت اللہ کے علم میں ہے. اور قرآن نے بیان کیا وہ ایک کو حمل ٹھہرا, اور وہ حمل بھی حمل کے لیے نہیں کہ تم سوچ آتے تھے ہم تمہیں ایک دیں گے,
کہ نہیں ہم تمہیں ایک بھی نہیں دینے کے. ہم یہ بتانے کے لیے حمل کو ضائع کریں گے, ہم یہ بتانے کے لیے حمل کو ضائع کریں گے کہ اگر تم 10% کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھنا کہ یہ کامیابی 100% تک پہنچے گی. ہم جب چاہیں گے اس کو ضائع کر دیں گے. بچے میں روح پڑنے سے پہلے ہی حمل گر گیا. یہ روایت میں جسد ہے, جسد آیت میں جسد ہے. جسد کہتے ہیں ایسے بدن کو جس میں روح نہیں ہے. اور لا کے دائیں نے کرسی پر ڈالا, کرسی دائیں نے لا کر کرسی پر دیا, القینا علی کرسی جسد. لو جی یہ پیدا ہو گیا ہے, وہ بھی اس عورت سے جس کو ایک کو حمل ٹھہرا. آپ فرمایا کہ میرے بھائی سلیمان اگر اس وقت انشاءاللہ کہہ لیتے تو ساری عورتوں سے بچے ہوتے. تو میں اس کو کہہ رہا تھا بھائی اب زمانے کے ہمارے زبان کے الفاظ یہ ہیں, حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا. وہاں ایک مرتبہ انشاءاللہ نہ کہنے پر ساری سوچ سارا نظام ختم ہو گیا. وہاں ایک مرتبہ انشاءاللہ نہ کہنے پر کچھ بھی حاصل نہ ہوا. یہاں اللہ کے دشمنوں کی چاہت پر ارادوں کو موقوف کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ سوچو تو صحیح. جی ہاں, وہاں نبی ایک مرتبہ نہ کہیں اللہ چاہیں گے تو ہوگا, تو کچھ بھی نہ ہو کے دیا. یہاں مسلمان صبح شام دیکھیے گا حکومت چاہے گی تو ہوگا. اللہ کتنے ناراض ہوں گے سوچو. جب ایک نبی سے اللہ کو یہ بات گوارا نہیں, یوں کہیں کہ میں کروں گا, تو اس زمانے کا مسلمان سے اللہ کو یہ بات کیسے گوارا ہوگی کہ مسلمان یہ کہے حکومت چاہے گی تو ہو جائے گا. ہائے ہائے. تو میں نے عرض کیا دوستو بات اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس خبر کو آپ نے ابو جہل کو سنایا. وہ کہنے لگا کہ ٹھہرو میں ذرا سب کو جمع کر لوں. چلے گئے لوگ بھاگے ہوئے ابوبکر صدیق کے پاس کہ بھئی ان کے بڑے خاص ساتھی یہی ہیں, ان سے جا کر کہو بھئی انہیں سمجھاؤ کہ ایسی باتیں نہ کریں, ایسی بات کریں جو دماغ قبول کر لے, عقل میں آ جائے. ہاں یہ لوگ بھاگے ہوئے کہ آپ نے سنا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. کہ وہ یہ کہتے ہیں 1 مہینے کی مسافت زمین کی, 2 مہینے کی مسافت آسمانوں کی, یہ سفر ایک رات میں بھی نہیں, رات کی کسی سے برا ہو گیا. سنتے ہی کہا بالکل سچ کہتے ہیں, بالکل سچ کہتے ہیں. اور یہ کوئی بات نہیں ہے, ہم تو سمجھے تم کوئی بہت ہی ناممکن چیز لے کر آئے ہو, سچے ہو تو مشکل ہی کرتے. یہ تو بہت معمولی بات, یہ تو بہت معمولی بات. تو میں نے عرض کیا کہ کفر بڑھے گا اس سے. مسلمان جب غیب کے تذکرے کرے گا تو کفر بڑھے گا, کفار کا کفر بڑھے گا. ان کے کفر کا بڑھنا ان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے, مومن کے ایمان کا بڑھنا اس کے نجات کا ذریعہ ہے. یہ تھی بات. اور منافق کے نفاق کا بڑھنا اس کے تعارف کا ذریعہ ہے. منافق کا تعارف ہونا چاہیے, منافق کا تعارف ہونا چاہیے. جی ہاں, تاکہ مسلمان محفوظ رہے. اس لیے کہ کفار میں دھوکہ نہیں ہے, کفار میں دھوکہ نہیں ہے, کیونکہ ان کا کفر جو ہے وہ واضح ہے, کھلا ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں کفار جو ہیں وہ جنگل کے سانپوں کی طرح ہیں, ان سے خطرہ نہیں ہے. منافق گھر کے سانپ کی طرح ہے. تو بتاؤ آج سوچو غور کرو, گھر کے سانپ سے خطرہ ہے یہ جنگل کے سانپوں سے خطرہ ہے؟ ہاں عجیب بات ہے. اس زمانے میں مسلمان نفس کو پالتے ہیں اور شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں. شیطان سے مقابلہ جتنے بھی تم دیکھو گے نا اس زمانے کے مسلمان, وہ نفس کو تو پالتے ہیں اور غیروں کے مقابلے کی کوشش میں ہیں, غیروں سے مقابلے کی کوشش میں ہیں. ہاں حالانکہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ جنگل کے سانپوں سے کیا خطرہ, کیوں اللہ کی مخلوق کو ستایا. تم اس سانپ کی فکر کرو جو تمہارے گھر میں داخل ہوا ہے. جی ہاں, اس کو تو چھوڑ دیا, سپولیا کہ ارے چھوٹا سا ہے یہ کیا کرے گا, کہ نہیں چھوٹا سا نہیں ہے, یہ تمہارے گھر میں رہ کر بڑا ہوگا, پلے گا. جی ہاں, پھر کل کو کیا کرے گا؟ ہاں سنی بات ہے. اسی لیے فرمایا ان عداوت الذی بین جنبی, تیرا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تیرے پہلو کے درمیان تیرے نفس ہے. لوگ اندر کے دشمن کی فکر میں نہیں ہے, باہر کے دشمن کے مقابلے پر ہیں, اس لیے عرض کیا میں نے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ غیب کے تذکرے کرو, اس سے نفاق ممتاز ہو جائے گا اور کفر انکار میں آگے بڑھ جائے گا, اور مومن اطاعت میں آگے بڑھ جائے گا. اس وقت مسلمان کے اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے سارے آپس میں گھل مل گئے. بس جتنا اختلاط غیروں کا کے ساتھ مسلمان کا ہوگا اتنا ہی اختلاط بڑھے گا, جتنا اختلاط بڑھے گا. بس یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ دعوت سے مسلمان ممتاز ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی امتیازی شان تقوی میں رکھی ہے, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بیان کیا تھا, اور یہ فرمایا تھا کہ مسلمان کی امتیازی شان
وہ اس تقوی پر ہے، اسماعیل شان تقوی پر ہے۔ ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، کہ مسلمان کو دنیا میں، پوری دنیا میں غیروں کے درمیان امتیاز شان حاصل نہ ہوگی اس کے بغیر، تقوی کے بغیر۔ تو یہ قرآن نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس لیے کہا تقوی کا کلمہ، کہ اس پر محنت کرو، اس پر محنت کرو تاکہ تم غیروں سے چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک امتحان اللہ تعالی غیب کی خبروں پر لیتے ہیں، دوسرا امتحان احکام پر لیتے ہیں، دوسرا امتحان احکام پر لیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں سب سے اہم۔ ایک امتحان لیتے ہیں غیب کی خبروں پر کتنا یقین ہے، پھر اس کے ساتھ حکم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حکم دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان اور احکام دونوں ساتھ چلیں گے، ایمان اور احکام دونوں ساتھ چلیں گے۔ یہ نہیں کہ ایمان سیکھ کر فارغ ہو جاؤ۔ حارثہ ابن مالک یا عوف ابن مالک جنہیں جنت اور دوزخ آنکھوں سے نظر آ رہی تھی، حساب اور عذاب سامنے نظر آ رہا تھا، آپ نے ساری بات سن کر یہ نہ کہا کہ ایمان سے تم فارغ ہو گئے ہو، اس سے تو تم کمال کو پہنچ چکے ہو، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا تھا عرفتہ فالزم، کہ جس کو معرفت حاصل ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس معرفت پر جمع رہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم فارغ ہو گئے ہو ایمان سے اب عمل کرو، فرمایا عرفتہ فالزم، کہ معرفت تو حاصل ہو گئی ہے، اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا، ورنہ اتنا جلدی نکل جاتا ہے ایمان مومن کے اندر سے، جتنا جلدی پہنے ہوئے کرتے کو اتار دیا جائے اتنا جلدی مومن کا ایمان نکل جاتا ہے۔ دوسرا امتحان احکام میں لیتے ہیں کہ اگر اس طرح تم ایمان سیکھ رہے ہو تو پھر جو حکم آئے گا براہ راست عمل میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا حکم لاتے ہیں کہ جس میں اطاعت کا کرنا بڑا کمال ہوتا ہے، اطاعت کا کرنا بڑا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ سفر میں بھوک کی شدت، کھانا ختم ہو گیا، غلہ اور کھجوریں سب ختم، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بھوک کی شدت، کیا کریں بھائی؟ اب کیا کر سکتے ہیں؟ پیدل چلنا تو آسان ہے، لیکن کھانے کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ پیدل چلنا تو آسان ہے کیونکہ پیدل چلنا فطرت میں سے ہے، لیکن آدمی کھانے کے بغیر رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا کریں کہ گدھے ذبح کرو، اس وقت گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے کا گوشت حلال، بکرے بھینس کی طرح۔ صحابہ نے فوراً گدھے ذبح کیے، گوشت بنایا، ہانڈی پر چڑھایا، کھانا تیار ہونے کو ہے بالکل، اب کھائیں گے، بھوک لگی ہوئی۔ اللہ نے دیکھ لیا کہ یہ ذرا ان کو حکم دے کر آزمانا ہے کہ اب تک کی محنت سے اطاعت پر کتنے آئے۔ ایک آدمی آ کر اعلان کیا کہ فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی وقت حکم آ گیا کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ گدھے کا گوشت، ادھر بھوک کی شدت، ادھر کھانا تیار حلال، اور حکم ہی آیا کہ اسی وقت گوشت حرام ہو گیا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کھا لیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں؟ کھا لیں تم ناکام،